اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عدیل اظہر میری آواز ویوز چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے شہر کی بہت ہی خوبصورت شخصیت، بہت ہی کام کرنے والے انسان جناب میری مراد ماسٹر محمد رفیق اور راجپوت صاحب ہیں، جو کہ سابق منتخب شدہ جنرل کونسلر، وائس چیئرمین بلدیہ چوک اعظم اور امیدوار چیئرمین چوک اعظم جناب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ رفیق بھائی، ہم آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ میری آواز وائس چینل کے آپ ہوسٹ ہیں عدیل بھائی، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے نوجوان ہیں، ایک اچھی تربیت ہے آپ کی، ہم بھی انشاءاللہ آپ کو بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، اور یہ جو آپ نے یہ چینل شروع کیا ہے، لوگوں کی آواز دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ نے لی ہے، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ اس کے داد کے قابل ہیں۔ میرے طرف سے بھی آپ کو ویلکم، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ مشن کیا ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ ماسٹر صاحب۔ اچھا رفیق بھائی، یہ بتائیے گا کہ سیاسی کیریئر ایک بہت مشکل فیلڈ ہے، مشکل چیز ہے اس سیاست کی طرف آنا۔ آپ نے کیوں اس طرف جو ہے سیاست کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اور یہ سیاسی کیریئر کا آپ نے آغاز کب سے کیا تھا، اور کیا وجہ بنی تھی کہ آپ کو سیاست میں آنا پڑا؟ ذرا اس پر ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کیجیے۔ جی میں یہ سمجھوں گا میرا سیاست میں آنے کا مقصد کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ذمہ داری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو میں اس کو اللہ کی طرف سے اپنی ایک ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے میرے اوپر ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، اور میں نے کی ہے انشاءاللہ، جتنا بھی کام کیا ہے میں نے بے لوث کیا ہے۔ میں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اوپر اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو میں اس کو صحیح طریقے سے انجام دوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا رفیق بھائی، یہ بھی ہے کہ سیاست بیسیکلی نام ہی خدمت کا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے اپنی عوام کی، اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے، تو سیاست کو نام تو دیا جاتا ہے کہ سیاست کا دوسرا نام عبادت ہے، یا عبادت ہی بیسیکلی جو ہے وہ خدمت کا ایک نام ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کی سیاست ہو رہی ہے یہ واقعی خدمت یا عبادت کے طور پر کی جا رہی ہے، یا اس کے کچھ اور بیک اینڈ پہ مقاصد ہوتے ہیں؟ نہیں عدیل بھائی، میرا جو ذاتی خیال ہے کہ آج کل کی جو سیاست ہے، آپ اس کو سیاست نہیں کہہ سکتے، ایک کاروبار آپ کہہ سکتے ہو۔ جو ان کا مقصد ہوتا ہے، جو ان کی جو ایجنڈا ہوتا ہے، میرا خیال ہے وہ صرف سیاسی بیان کی حد تک ہوتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی حد تک ہے۔ میں نے جب سے سیاست کی ہے، قدم رکھا ہے سیاست میں، میرا انشاءاللہ میں نے بے لوث خدمت کی ہے۔ میری طرح کے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی تعریف خود کر رہا ہوں، کوئی بھی بندہ میرے اوپر آ کے کوئی انشاءاللہ انگلی اٹھائے کہ آپ نے سیاسی رنگ کو کوئی غلط استعمال کیا ہے، میں نے تو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہو، اس کا دیندار ہوں۔ لیکن آج کل کی جو سیاست ہے یہ سب کے سامنے ہے کہ کسی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، سیاسی مقصد نہیں ہوتا، کہ ان کو مقصد کا ہی پتہ نہیں ہوتا سیاست کا مقصد کیا ہے، کوئی ویژن نہیں، اپنا کوئی پروگرام نہیں۔ ہاں، جب وہ جلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں حلف پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں، ایک مخلص انسان ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جیسے ہم بھی آئے کہ آپ دیکھیں ایک دوسرے کو جناب چیر پھاڑ کر رہے ہیں، جی ہم یہ فلاں لوٹ گیا، یہ فلاں کر گیا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دیتا ہے، مقام پہ کسی پہ پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کی جد و جہد ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ چلو یار وہ بندہ نہیں ٹھیک، یہ بندہ ٹھیک ہے، ہم ان کو محنت کر کے لے آتے ہیں۔ رات دن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، بے لوث کی ہیں، جیب سے خرچے کیے ہیں، ان کے جلسے کروائے ہیں، ان کو گاڑیوں میں اٹھاتے ہیں، ان کو سلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، تاکہ کوئی اس خدا کی مخلوق پہ کوئی رحم ہو، کوئی اچھا انسان ہے اللہ اس مخلوق کے لیے منتخب ہو۔ لیکن آج آ کے پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کا کام 100% الٹ ہو جاتا ہے، آخر وہی چٹی، وہی دلالی، وہی پٹواریوں کے، وہی فیصلوں کے پیسے، وہی کرپشن، وہی منصوبوں میں کرپشن۔ آپ دیکھ لیں کوئی منصوبوں کا کیا حالات ہیں، کیا کیا وہ کمیشنیں اپنی نہیں کرتے، کون سی مجھے بتائیں کہ کون سی برائی ان میں نہیں ہوتی جن کی آپ مخالفت کر رہے ہوتے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل
یہ ظلم ہے. جی ناظرین، رفیق بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ جو آج کل کی سیاست ہے، بیسیکلی سیاست نام تو عبادت اور خدمت کا ہی ہے، لیکن جو آج کل کی سیاست ہو رہی ہے اس میں کہیں بھی ہمیں عبادت اور خدمت کا جذبہ نظر نہیں آتا، اس میں صرف اپنے مفاد نظر آتے ہیں. رفیق بھائی، وارڈ نمبر 3 چوک اعظم شہر کا سب سے بڑا وارڈ اور سب سے اہم ترین وارڈ، اس میں آپ نے کلین سویپ کیا، بڑی فتح حاصل کی، آپ نے بڑے مارجن سے ون کیا اس وارڈ میں، اور آپ پہلی دفعہ ہی مطلب سامنے آئے تھے ایز اے جنرل کونسلر یا سیاست میں یا الیکشن میں، آپ نے ون کیا. ایک حلقہ احباب کا کہنا ہے کہ ماسٹر رفیق نے جو فتح حاصل کی اس میں صابری گروپ کا ہاتھ ہے، صابری گروپ کی وجہ سے جو اپنا الیکشن تھا وہ ون کیا. دوسرا جو ہمارا حلقہ ہے وہ یہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ماسٹر رفیق نے فتح حاصل کی اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے، کہ لوگوں کا رجحان تھا پی ٹی آئی کی طرف اور پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا، پی ٹی آئی کی وجہ سے ون کیا. تیسرا جو حلقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ماسٹر رفیق ایک تو پہلی دفعہ سامنے آئے، اور دوسرا یہ کہ ان کا اپنا ایک حلقہ احباب تھا، ان کا اپنا ایک ووٹ بینک تھا اور ان کا اپنا ایک کردار تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پسند کیا اور لوگوں نے ان کو منتخب کیا. اس بارے میں ماسٹر رفیق خود کیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان پر اعتماد کیوں کیا، کس وجہ سے لوگوں نے اتنے بڑے وارڈ کا جو کونسلر تھا، جنرل کونسلر تھا، وہ ماسٹر رفیق کو منتخب کیا تھا؟ جی عدیل بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کو واضح کر دوں کہ جو لوگ یہ شاید کوئی گمان کر رہے ہوں کہ صابری گروپ کی وجہ سے، تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں لوگوں کو، ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، تو جو صابری گروپ ہے نا، یہ صابری گروپ بیسکلی ہمارے چوک اعظم کا گروپ نہیں ہے. میں الحمدللہ اس شہر کی مٹی میں پیدا ہوا ہوں، میں فرزند ہوں چوک اعظم کا. تو یہ صابری گروپ پتہ نہیں، میرا خیال ہے فیصل آباد سے اٹھ کے کہیں سے ادھر آ کے یہ انہوں نے صابری گروپ بنا لیا ہے. لوگوں نے بہت ان پہ بھی اعتماد کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، لیکن میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ بالکل فیل ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ صرف پیٹ ہے. تو آپ نے یہ دوسری بات یہ کی کہ اگر صابری گروپ سے ہی میں جیت میری صابری گروپ کی وجہ ہوتی جیتنے کی، تو کیوں نہ صابری گروپ کا اپنا گھر کا کونسلر 35 ووٹوں سے جیتتا، وہ بھی بڑی مشکل سے. تو دیکھو، اگر صابری گروپ سے میں نے جیتنا تھا، میں نے 500 کی لیڈ سے میں جیت رہا ہوں، اور میری جو اپنا گھر کا برادری کا ووٹ ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اسی الیکشن میں. تو میری 500 کی لیڈ ہے میرے ووٹ کاٹنے کی وجہ سے. تو صابری گروپ اپنے گھر سے 35 ووٹوں سے جیت رہا ہے، میں ادھر 500 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہا ہوں. تو الحمدللہ میں یہاں کا نمائندہ ہوں، میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، میرا ایک جذبہ ہے، میرا ایک کردار ہے، میرا ایک بیک ریکارڈ ہے. سیاست میں آنے سے پہلے میرا ایک ریکارڈ ہے، میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو میرے پر کوئی الحمدللہ میرے شہر کے لوگوں کا میں احسان سمجھتا ہوں اس کو، کہ میرے محلے دار، میرے سمجھو وہ رشتہ دار ہیں. ہم یہ کافی لوگ باہر سے آ کے یہاں اجارہ داری بنائی ہے نا، جیسے آپ صابری گروپ بھی، یہ ہم سے کافی عرصہ بعد میں یہاں آ کے رہائش پذیر ہوئے. میں اسی مٹی سے پیدا ہوں، میں فرزند ہوں اس مٹی سے. تو کوئی بات نہیں، لوگوں نے ان پہ بھی بھروسہ کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، انسان کا کردار سامنے آ جاتا ہے ابھر کے. جی بالکل. تو میں اپنے وارڈ کے لوگوں کا بہت بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے. پورے وارڈ نے مجھے عزت دی ہے، اور انشاءاللہ میں نے اس لیے کلین سویپ کیا ہے. تو اس میں پی ٹی آئی کا، عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کے بھی ووٹ مجھے ملے ہیں. تو یہ تو پی ٹی آئی کے بلے پہ نشان ہی نہیں لڑ رہے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے جی صابری گروپ پہ ہم نے لڑنا. میں نے کہا بھائی آپ سارے صابری پہ لڑ لو، مجھے آپ ٹکٹ دے دو. تو وہ میں نے جیتا ہے. پھر میں وائس چیئرمین کا ٹکٹ تھا میرے پاس، وہ ہماری نون لیگ والوں نے ان کی حکومت تھی، اس وجہ سے ہماری سیٹیں 2 گروا دیں. تو پھر میں نے کیس لڑ کے پھر ہرایا، میں نے پھر سیٹیں وہ دوبارہ جیتی ہیں. تو صابری گروپ کا اگر آپ کہیں تو وارڈ نمبر جو ہمارا 4 ہے، اب جو سابقہ 4 تھا اب 6 ہے، وہاں پہ آپ کسی عوام سے جا کے، آپ کو بھی بلکہ پتہ ہوگا کہ وہاں کی سیٹ منظور قادر چیمہ کی سیٹ میں نے نکلوائی ہے. 300-350 ووٹ ہمارا برادری کا ادھر میں نے ڈلوایا. تو یہاں پہ عدنان علوی کے وارڈ میں ہماری
پی ٹی آئی کی وجہ سے ہماری برادری ان کی سپورٹ تھی. تو یہ ریکارڈ کی بات ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ صابری گروپ کو ہم نے سپورٹ کیا یا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے رفیق بھائی، آپ نے بہت سپورٹ کیا صابری گروپ کو. آپ رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے تھے، آپ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. بہت فرنٹ جو ان کی کابینہ تھی ان میں نظر آتے تھے ہمیں. ایم پی اے کا الیکشن آپ لوگوں نے ون کیا، آپ نے سپورٹ کیا تھا بھرپور طریقے سے. ایم پی اے کا الیکشن جیتنے کے بعد، پیک پر آنے کے بعد آپ مفاد لے سکتے تھے، آپ بہت سے کام لے سکتے تھے، آپ کو لینے چاہیے تھے. جو آج کل کی سیاست میں مطلب ہوتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سپورٹ بھی نہیں کیا ہوتا اور لیکن پھر بھی بعد میں جو ہے وہ اپنے مفادات لینے کے لیے مفاد لے رہے ہوتے ہیں، اپنے کام نکلوا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا. لیکن آپ تو فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کے سپورٹ کر رہے تھے اور آپ بے شمار مفاد لے سکتے تھے ان سے. تو ایسی سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو یہ ان سے راستے جدا کر لیے یہ ٹھیک کام تھا؟ اور دوسرا، یہ راستے جدا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ ماسٹر رفیق راجپوت نے اتنا سپورٹ کیا، جو سب کو پتہ ہے کہ کس حد تک جا کے سپورٹ کیا ہے، کس طرح سے سپورٹ کیا ماسٹر رفیق نے. یہ الیکشن ون کروانے میں بڑا کردار رہا ہے آپ کا. تو لیکن پھر یہ کیوں آپ نے اس طرح راستے جدا کر لیے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ آپ کو کرنا بھی چاہیے تھا حالات کے مطابق. عدیل بھائی، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ایک آواز لے کے آتا ہے کہ جی میں یہ ایک اپنے حلقے کے لیے ایک نظریہ لے کے آیا ہوں کہ میں اس نظریے پہ چلوں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا. تو اس نظریے کے ساتھ ہم بھی اس نظریے میں شامل ہو گئے. تو ہماری بھی اس میں جد و جہد شامل ہے بہت زیادہ. آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں ان سے مفاد لے لینا چاہیے تھا، لیکن میرا ایک نظریہ اپنا ہے کہ میں کسی کے ساتھ مفاد کی خاطر نہیں میں کھڑا رہتا. اگر میں نے مفاد لینا ہوتا تو آپ دیکھ لیں بلدیہ کے دور میں مجھے کروڑوں روپے کی آفریں کی تھیں کہ آپ صرف پی ٹی آئی کا ووٹ ضائع کر دو. کونسلر آپ رہو گے تو خالی ووٹ ضائع کر دو، آپ کروڑوں روپے آپ لے لو. تو قرآن ضامن ہے، ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے. تو الحمدللہ میں اپنے نظریے پہ قائم رہا، میں اپنے جماعت کے ساتھ مخلص طریقے سے کھڑا رہا. تو ہم نے یہ سودے بازی نہیں کی. تو آپ دیکھیں کہ اب دنیا جان چکی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صابری گروپ ہے یا جو بھی گروپ ہے، ان کا کیا ہم کھڑے ہیں ادھر. یہ نہیں کہ ہم ہٹ گئے ہیں، ہم اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں، وہ اپنے نظریے سے ہٹ گئے ہیں. ان کا نظریہ صرف پیٹ. جس آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جو ہمارے بشارت رندھاوا صاحب ہیں، قابل عزت ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سیاست سے ہٹ کے. یہ نہیں کہ ہماری سیاسی اختلاف ہے تو وہ ہماری دشمنی نہیں. سیاست ایک الگ چیز ہے، تعلق اپنا الگ ہے. ہمارا تعلق ہے الحمدللہ. آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے بیان کیا تھے. اور اب ان کا 100% ہی الٹ ہو رہا ہے کہ جی فلاں سیاسی یہ کر گیا، فلاں سیاسی پٹواریوں سے چٹی لے رہا ہے، فلاں فیصلوں کے پیسے لے رہا ہے، فلاں زمینوں کے قبضے کروا رہا ہے، فلاں یہ ہے. میں آؤں گا تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا. ہماری بھی یہ نظریہ تھا کہ چلو ایک جد و جہد میں شامل ہو گئے کہ چلو یار کسی طرح جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو یہ ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے اس حلقے کی. اس نے پھر اپنی دکان کھول لی. تو ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی بھی دکان اسی طرح کی ہوگی جو جیسے لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. اب میں اپنے منہ سے بھی بتا ہی رہا ہوں، لیکن لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اتنے کوئی بھی پاگل نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کا کیا ایجنڈا تھا اور کیا ہو رہا ہے. اس کا 100% الٹ ہو رہا ہے. ہم اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ یہ نظریہ میرا کامیاب ہوگا. کوئی بات نہیں، یہ جمہوریت ہے. اچھا رفیق بھائی، مطلب آپ نے کہا کہ بشارت صابری آپ کے بھائی ہیں سیاست سے ہٹ کے، تو کچھ ایسا ممکن ہے کہ کل کو آپ دوبارہ، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے ہم ماسٹر رفیق کو بشارت صابری کے گروپ میں دیکھیں گے، تو آپ کو کچھ ایسا ہے، مائنڈ رکھتے ہیں کہ کل کو آپ دوبارہ اکٹھے دوبارہ ہو سکتے ہیں کسی پلیٹ فارم پر؟ انشاءاللہ میں جس نظریے پہ قائم ہوں لوگوں کو پتہ ہے. میں اکیلا بھی رہ جاؤں گا تو انشاءاللہ میں اپنے نظریے پہ کھڑا رہوں گا. ایک قدم بھی میں اپنے نظریے سے نہیں آگے پیچھے ہٹوں گا. تو یہ ان کی جاہلوں کی بے وقوفی ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ووٹ ٹھیکے پہ لے لیے کہ ہمارے برادری نے انہی کو ووٹ دینے ہیں. ان کے اکثریت کتنی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، ہماری اکثریت کتنی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. بجائے اس کے کہ ہم سے 3-3 4-4 باریاں یہ لیں، ہم سے ووٹ لیں جھوٹ پہ
اور ان کا نظریہ بھی غلط ہو تو پھر بھی ہم انہیں ووٹ دیں؟ تو کیا ہم کوئی ان کے ہاتھ پہ تھوڑی بکے ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ ہم ان سے ووٹ مانگیں گے. جیسے ہم سے انہوں نے 3 باریاں لی ہیں، 4 بار ہم سے ووٹ لیے ہیں، سپورٹ لی ہے، خرچے کیے ہیں ہم نے ان کے اوپر، ان کے جلسے جلوس ہر جگہ پہ ہم رات دن ان کے ساتھ، لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انہی کو ہم ووٹ دیں، یہ بھی ہمیں ووٹ دیں نا. ان کو تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اب ہم ان سے بھی ووٹ مانگیں گے. ٹھیک ہے، ماسٹر صاحب کی نظر میں بھی ہوں گے یقینی طور پر جن لوگوں کو وہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھی ہیں، تو کیا آپ ان پر تھوڑا سا وہ کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی یا ان کو سمجھانے کی، اپنی سائڈ پر ڈالنے کا کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ؟ نہیں، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی نظریہ ان کے ساتھ 1-2 کا ملتا ہوگا تو انشاءاللہ جب ووٹ آئیں گے، الیکشن ہوں گے، انشاءاللہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ سب کے سب میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میری پوری برادری میرے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ماسٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ ماسٹر رفیق اب اپنا نیکسٹ ایم پی امیدوار کس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں آپ نے سوال اچھا کیا ہے، بہت زیادہ اچھا کیا ہے. یہ بہت مشکل سوال ہے کہ اس وقت یہی مشکل میں ہم سوچ وچار میں، یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. تو ابھی تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اس بات کا، انشاءاللہ کوئی اچھا انسان آئے گا. پی ٹی آئی ٹکٹ کسی کو بھی ملتی ہے آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ چونکہ آپ ایک ٹرو پی ٹی آئی لور ہیں. اگر پی ٹی آئی کسی کو بھی اپنا ٹکٹ دے دیتی ہے، چاہے وہ صابری گروپ کے ہاتھ میں آتا ہے، چاہے وہ کیسر خان مکسی کے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں اگر پی ٹی آئی ٹکٹ اپنا پکڑا دیتی ہے، تو کیا آپ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہوئے سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے یا آپ اپنے نظریے کو لے کر اتریں گے؟ نہیں عدیل بھائی، میں دیکھو عمران خان کو، اس کے نظریے کو، اس کی جد و جہد کو میں سلام کرتا ہوں اور میں اس کو بہت زیادہ چاہتا ہوں. جو بھی بندہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے آئے گا، اگر اس کا نظریہ، اس کا جو بھی عمران خان کا جو ایک ویژن ہے، وہ اگر اس عمران خان کے ویژن کے مطابق نہیں ہے، وہ خالی مفاد کے لیے ٹکٹ لے کے آئے، تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. میں صرف عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں، نہ میں کسی چٹی دلال کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کسی چٹی دلال کا ساتھ آئندہ کسی الیکشن میں نہیں دوں گا. چاہے عمران خان بھی اس کا آگے ورک کرے گا، تو میرا خیال ہے وہ چٹی دلال جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے سیاست گندی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بندہ جیت جائے. ٹھیک ہو گیا. ماسٹر رفیق صاحب، یہ تو ہماری تھی آپ کے ساتھ ذرا سیاسی گفتگو سیاست کو لے کر. اب جب آپ سیاست میں بھی اتنے زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آتے تھے، لیکن یوتھ کے لیے جو آپ نے ورک کیا ہے اپنے شہر میں، اپنے وارڈ کے لیے، آپ نے سالانہ تقریباً ہر سال جو ہے آپ نے ایک آل پاکستان لیول کے کرکٹ ٹورنامنٹ کروائے، جس میں پورے پاکستان سے ٹیمیں اپنے شہر چوغازم میں آپ نے بلائیں، ان کو یہاں پر ان کی مہمان نوازی کی، ان کو ایک اچھا ٹورنامنٹ کھیلنے کا موقع دیا، اور پھر اپنے یہاں کے شہر کے نوجوان لڑکوں کو بھی ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع فراہم کیا تھا. ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ نے اپنے ہی وارڈ میں ایک چھوٹا سا ایک جو ہے وہ پریکٹس کے لیے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ایک گراؤنڈ کے حوالے سے کام کیا ہے. ہم آپ کے اس کے لیے بھی آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے محلے کے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے تاکہ جو بچے ہیں وہ وہاں پر اپنا کھیل کا جو کام ہے، سرگرمی ہے، وہ جاری رکھ سکیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور ادر ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ پڑھیں. تو یوتھ کے لیے نیکسٹ آپ کا جو پلان ہے، اب تو چونکہ آپ سیاست میں بھی ہیں، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، انہیں یوتھ کی ضرورت ہوتی ہے اور یوتھ کو سپورٹ کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کو سپورٹ کرے، جو یوتھ کے لیے کام کرے اور یوتھ کے لیے کچھ اچھی اچیومنٹ جو ہے اچھے کام کر کے دے. نیکسٹ آپ کے کوئی ایسے پلان ہیں آپ یوتھ کے لیے کچھ ایسا، جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ آپ آل پاکستان جو ٹورنامنٹ کرواتے رہے ہیں، اس طرح کچھ اس طرح جیسے آپ کوئی ایونٹ پلان کرتے ہیں؟ جی انشاءاللہ دل بھائی، دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا، باقی سب لوگوں نے بھی، کہ ہم ایک بہت بڑا کافی سارے اس میں ہمارے ساتھ برادری کے لوگ اور آپ جیسے لوگ جتنے بھی محلے دار ہیں، آپ کی بھی بہت اس میں خدمات ہیں. ہم ایک بہت بڑا میلہ کرواتے تھے ہر سال. تو اسی میلے کا یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ پیر سکلین شاہ صاحب اس ٹائم MNA صاحب تھے، تو ہمارے فائنل کے مہمان خصوصی تھے. یہ جو گرانٹ دی ہے خورشید کمپلیکس، اسی کا میلے کا نتیجہ ہے. وہیں پہ انہوں نے اعلان کیا، تو بدقسمتی سے وہ بھی ہتھے چڑھ گیا قبضہ گروپ کے.
اس میں بھی رپورٹیں غلط آ رہی ہیں کہ یہ اجارہ داری بنائی ہوئی ہے. اکثر نوجوان خوف زدہ ہیں اس چیز سے. وہ ان کو ایک اللہ نے ایک موقع دیا تھا, وہ ایک چیز کہ اپنی وہ ایکٹیویٹی پازیٹیو رکھتے, کھیلتے, اپنے ہیلدی کاموں میں اپنے آپ کو صرف کرتے, تو وہاں ان کو وہ موقع نہ مل سکا. اس کے لیے بھی ہمیں دکھ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, تو قبضہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ ان سے. جی عدیل بھائی, انشاءاللہ میری بہت زیادہ کوشش ہے, بلکہ انشاءاللہ ضرور یہ میلہ ہم دوبارہ پھر سے کروائیں گے. آپ دیکھ رہے ہوں, آپ گواہ ہیں ملک صدیق صاحب, یہ کہ یہ اسی میلے کا نتیجہ ہے کہ باہر سے لوگ آ کے ہمارے شہر میں ہم ان کی مہمان نوازی کرتے تھے, ان کی خدمت کرتے. وہ پھر جا کے ہمارے شہر کا نام بتاتے تھے کہ وہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں. پورے پاکستان سے, کراچی سے تقریباً فیصل آباد, جوہر آباد, پورے آل پاکستان سے لوگ یہاں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے شہر کو ایک اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے, اور وہ کمپلیکس بھی اسی بنا پہ وہیں پہ سکلین شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا. تو انشاءاللہ یہ شہر کا اثاثہ ہے, تو اس کو انشاءاللہ شہر کے لیے ہی کوشش کریں گے کہ سب بلا تفریق, جی بالکل, جیسے ہمیں یہ ایک چیز ملی ہے اس کو بلا تفریق استعمال کرو, نہ کہ کسی کی اجارہ داری ہو. یہ ہمارے اس میں میلے میں اس کا اعلان ہوا, باقاعدہ گرانٹ آئی, پھر اس کو بنایا, پھر ہم نے میلہ ادھر کروایا. تو ہم نے تو کبھی اس طرح کی اجارہ داری نہیں کی کہ جی ہم نے منظور کروایا ہے. تو وہ اسی کا نتیجہ, لیکن یہ پورے شہر کے لیے ہے. ہم اس میں تفرقہ بازی نہیں ڈالتے کہ فلاں کون ہے فلاں نہیں. اس کو پورے شہر کو مشترکہ طور پہ اس کو استعمال کریں. میری تو یہی خواہش ہے. بہت اچھی خواہش ہے, ہر نوجوان کی بھی یہی خواہش ہے رفیق بھائی, ہر انسان کی بھی یہی خواہش ہے. لیکن پتہ نہیں, اللہ کرے جو آپ نے بات کی ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے جو اس چیز میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. رفیق بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ بہت مصروف بھی ہوتے ہیں, آپ فلاحی کاموں میں بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں, راشن کی تقسیم میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا. جب ہمارے شہر میں پوری دنیا میں ایک مشکل وقت چل رہا تھا, آپ اپنے شہر اپنے محلے کے جو غریب اور سفید پوش لوگ تھے, ہم نے آپ کو ان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا. رفیق بھائی جاتے جاتے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے, آپ سے ایک اور سوال کر لوں کہ آپ نے فلاحی کام کیے, آپ نے بلدیاتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ابھی آپ اقتدار میں نہیں ہیں, اقتدار کا حصہ بھی نہیں ہیں, چونکہ آپ جنرل کونسلر بھی نہیں ہیں اس وقت. اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے منتخب کروایا ابھی آپ ان کی سائڈ پر بھی نہیں ہیں. تو ابھی آپ سے لوگ شکایات کرتے ہوں گے جی ہمارا یہ کام ہے, ہمارا وہ کام ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے کل دوبارہ ان سے ووٹ لینے جانا ہے, تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی آپ سے کام تو چاہیے. تو آپ ان کے کام اس وقت کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں, ان کو کس طرح مطمئن کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, لوگوں نے آپ کی وجہ سے ووٹ دیا تھا. آپ کے وارڈ نے اگر کسی بھی ایم پی اے کو سپورٹ کیا ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر سپورٹ کیا تھا, آپ سے پوچھ کر کیا تھا. چونکہ مجھے یاد ہے جو وارڈ نمبر 3 کا جلسہ تھا ایم پی اے کے جب کمپین ہو رہی تھی, وہ پورے شہر کا سب سے بڑا جلسہ تھا اور سب سے اہم جلسہ تھا, اور بہت تعداد میں جو ہے وہ روڈ تک ہمیں عوام نظر آتی تھی اس جلسے میں. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماسٹر رفیق اور راجپوت کے پیچھے تھے. تو اب ڈیفینیٹلی لوگوں نے تو آپ سے سوال کر رہے ہیں, بھائی ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ کی وجہ سے ووٹ دیا تھا, ہمارا یہ کام. تو آپ ان کو کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں؟ عدیل بھائی دیکھو, سب سے پہلے تو میں یہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تہ دل سے کہ جس نے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا. میری ایک جدوجہد تھی کہ ایک اس علاقے میں انصاف ہوگا, لوگوں کو انصاف ملے گا, لوگوں کو ریلیف ملے گا, لوگوں کو فائدے ہوں گے. تو بدقسمتی سے وہ نہ ہوا, تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, تو میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں. تو باقی رہی کام کی بات, کام اللہ کی طرف سے غیب سے مدد ہو جاتی ہے. تو کام انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں, شہر کے کام, گلی محلوں کے کام بھی ایم این اے صاحب کی طرف سے گرانٹیں الحمدللہ آ رہی ہیں. میونسپل کمیٹی میں ہم نے دی ہے ایم این اے صاحب کی گرانٹ, وہ کوئی ٹریکٹر ٹرالیاں دیکھیں, مشینری وغیرہ, کافی سارا سامان اس کا خریدا ہے. اور کچھ گلیوں وغیرہ کے بھی فنڈز ہیں, ان کے ٹھیکے ہو گئے ہیں انشاءاللہ, بہت جلد وہ بھی شروع ہو جائیں گے. اور کام میں نے چوک اعظم میں کروایا بھی ہے ایم این اے صاحب کی گرانٹ سے. تو میں ایم این اے صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بجلی کی اسکیمیں ایم این اے صاحب دیتے ہیں,
دے بھی رہے ہیں, آگے بھی دے رہے ہیں, کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. تو یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی ایم پی ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو ان کے کام نہیں ہوں گے. الحمدللہ میرے ایک بھی کام میرا نہیں رکا, میری اپنی لوگ عزت کرتے ہیں, میرا غیب سے اللہ مدد کر دیتا ہے. ایم این اے صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا کوئی بھی کام نہیں رکتا, جہاں پہ مجھے رکاوٹ ہوتی ہے میری وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں. ایم این اے صاحب کا میں ترقیاتی کاموں میں بھی ہر چیز میں, وہ ہمارا ایک ادارہ ہے شکایت سیل نا, سی ایم کمپلینٹ سیل, تو اس کے حوالے سے ہم لوگوں کی جہاں پہ بھی ہمیں نقص نظر آ رہا ہے کسی ادارے میں, کوئی دیکھیں آپ کرونا وائرس کی وجہ سے سیاسی وغیرہ سب جتنی دکانیں سیاستدانوں کی بند پڑی تھی, چھپ گئے تھے. ہم لوگ روڈوں پہ منڈیوں میں صبح صبح جاتے تھے, چیئرمین کمپلینٹ سیل ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ہم نے مرغی کے ریٹ بڑھائے ہوئے تھے ہر قسم کے, اور لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے رہے ہیں. مالی امداد بھی کی ہے, راشن بھی خفیہ طریقے سے سب کی مدد کی ہے. تو ہم انشاءاللہ کسی بھی محاذ پہ پیچھے نہیں ہٹے, ہم انشاءاللہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگا کے کھڑے رہے ہیں. جو بھی ہمارے علاقے کے سیاستدان ہیں, آپ دیکھیں شکایت سیل کا مطلب یہ ہے کہ شکایات کہاں پہ شکایات ہیں, کس ادارے سے شکایات ہیں, عوام کو کون سے ادارے سے تنگی ہو رہی ہے. یہ دیکھو سب سے بڑی تنگی ہے کہ عوام کو راستہ نہیں ہے. تو اس معاملے میں ہم نے چیئرمین صاحب اور ایکسین صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے میٹنگیں کی ہیں. تو اس میٹنگ میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریپیئرنگ شروع کرواتے ہیں. تو ہم نے اس کا ایکشن لیا تھا شکایت سیل کے ادارے سے, چیئرمین صاحب نے بھی اور ہم نے مل کے. تو وہ تو ایک ایسے آگے کہ جیسے ہم کوئی سیاست کریں. بھائی ہم تو لوگوں کی جہاں پہ مشکل ہوگی ہم تو جائیں گے, ہم تو آواز اٹھائیں گے, ہم تو شکایت لیں گے بھی. جو آئے گا وہ شکایت لے کے وہ بھی سنیں گے, جو ہمیں شکایت نظر آئے گی جہاں پہ وہ شکایت بھی ہم لیں گے. تو ایم پی کا کیا, آپ دیکھو 3 دن کے بعد ایم پی رونما ہو جاتے ہیں, جی پنچر لگوا رہے ہیں ایم پی صاحب. تو بھائی آپ اپنے حصے کا کام کریں, ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اچھا کام کریں. تو آپ اس طرف نہیں ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں جیسے آپ کو ہونا چاہیے تھا. آپ صرف اپنے گھر کی دیکھیں آپ کیا چیز ہے جو انہوں نے اپنے گھر پہ نہیں رکھی. کیا عارف رندھاوا جو ہے بشارت کا بھائی ہے, کیا اس کا قد ہے سیاست میں, کیا چیز ہے وہ سیاست میں. ان کا سیاست میں ان کے ساتھ لوگوں نے سپورٹیں کی ہیں, ووٹ دیے ہیں, جانی سپورٹ, مالی سپورٹ, لوگوں نے 20-20 سال ان کے ساتھ لگائے ہیں. میں اپنے حلقے کی عوام کو خالی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس وجہ سے عارف رندھاوا کو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی لگا دیا. کیا کوئی ان کا ساتھی ایسا نہیں ہے, کیا اپنے گھر سے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا. تو آپ لوگ اپنے دماغ سے سوچو بھائی, اپنے مفاد کے لیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے کسی کے پاس بھی نہیں, ہمارے گھر میں ہے. وہ تحریک انصاف کی جو جنرل باڈی ہے, ضلعی باڈی, اس کا جنرل سیکرٹری کا اس نے یاسر عرفات نے جو ہی استعفیٰ دیا, یہ اپنی جا کے ادھر پہنچ گئے ہیں کہ جی یہ جنرل سیکرٹری ہمیں بنایا جائے. تو کیوں تمہیں بنایا جائے بھائی, آپ کے حلقے میں سے کسی ورکر کو بنا دو. آپ کیوں اپنے گھر میں رکھتے ہو ہر چیز. اور ان کا ایک سویلین جس کی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے, عہدے میں نہیں ہوتا, وہ جا کے ٹیکس لے رہے ہیں, جی ہم آئے ہیں مارکیٹ کمیٹی سے, جی ٹیکس دے دو. کیوں دے دو بھائی, مزدوری وہ کریں, ٹیکس تمہیں دیں. یہ کیا ہوا. تو یہ پھر کوئی کیا ہے ان کا نظریہ. میں تو سمجھتا ہوں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. اگر ان کا نظریہ ہوتا تو یہ عارف رندھاوا اپنے گھر میں چیئرمین نہ بناتے, کسی کو بنا دیتے ورکر کو. تو لوگوں کو تو سمجھ آنا چاہیے بغیر کسی کے سمجھائے. ہم تو سمجھ گئے ہیں, ہمیں تو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے, تو اسی لیے ہم ان سے پیچھے ہٹ گئے. جی رفیق بھائی بہت شکریہ. گفتگو بھی طویل ہوگی. ناظرین, ہم رفیق اور راجپوت سے مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم مزید ان کے ساتھ, جو انہوں نے اپنے ایک ادارے کا ذکر کیا کمپلینٹ سیل, وہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے, بہت اچھا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. چیئرمین کمپلینٹ سیل جو ہیں شمس خان نیازی صاحب ہیں, ماسٹر رفیق اور راجپوت صاحب ہیں, ان کے کوارڈینیٹر ہیں. یہ ان کے بالکل ہر پروجیکٹ میں, ہر کمپلینٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ بہت جلد ان سے ایک ملاقات اور کریں گے. انشاءاللہ ان کے چیئرمین بھی ساتھ ہوں گے, شمس خان نیازی صاحب. پروگرام میں ہم کمپلینٹ سیل کے اوپر گفتگو کریں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.